کہ ایران نے اپنے ڈیفرنٹ ایئرپورٹس جن میں تہران اور مشہد بھی شامل ہیں وہ آپریشنل کر دیے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے کیونکہ انڈین میڈیا اس کو یوں رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنیز کارگو پے در پے اتر رہے ہیں. اس خبر کا کیا مطلب لیا جائے؟ وہ کارگو کس سلسلے میں تہران میں اتر رہے ہیں؟ دیکھیے ہاں، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہی جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کارگو پلینز آ رہے ہیں، مگر اس کے لیے دے ڈونٹ ہیو ٹو اوپن دی ایئر اسپیس. وہ تو ایئر اسپیس بند بھی رہے تو ان کو اسپیشل کوریڈور مل سکتے ہیں. تو اگر یہ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے کھول دیے گئے تو ایران یہی دکھانا چاہتا ہے کہ وی آر ریڈی فار نیگوسیشن، اور ہماری طرف سے کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے چھوٹی، اور سیز فائر ہو جائے اور ایئر اسپیس کھل جائے وڈ بی ویری گڈ. مگر اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے کوئی ہتھیار لینے ہیں یا ایمونیشن لینی ہے یا اور سپلائیز لینی ہے فرام چائنا اور رشیا، اس کے لیے انہیں ایئر اسپیس کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے کھول سکتے ہیں، باقی دنیا کے لیے نہیں کھول سکتے. تو آئی تھنک یہ ایک اشارہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ شروع ہو جاتی ہے نا جہاز آنے جانے، تو اس کے اندر جو رشیا اور چائنا کے جو جہاز آتے ہیں وہ بھی پھر مل جاتے ہیں. اس کے اندر ٹریک ڈاؤن کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو. اگر بہت سارے جہاز آ رہے ہو تو اس کے اندر سے ایک دو جہاز اور بھی آ جائیں تو یو کین کیموفلاج اٹ. تو یہ ہے پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ پیسنجر پلینز ہیں یا یہ دوسرے تھے. جی، اس سے پہلے جب ایران کا جہاز پاکستان آیا تھا تو اس وقت بھی ایسا ہی کچھ کیا گیا تھا ایک اور فلائٹ کے ساتھ. ایک اور فلائٹ ہمراہ تھی اور باقاعدہ ٹریک کرنے والوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اچھا سیٹھی صاحب، مذاکرات کی جو میز ہے بہت اہم ہے، بہت کروشل ہے، بہت نازک مرحلہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ترکی میں بھی ایک فورم بیٹھا اور اس سے پہلے پاکستان بھی فورن منسٹرز 4 ممالک کے اکٹھے ہوئے، جن میں ایک سعودی عربیہ ہے، مصر ہے اور ترکی ہے، اور پاکستان ظاہر ہے ہوسٹ کرتا ہے ان کو. یہ وزراء خارجہ 4 ممالک کے اس سارے عمل میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا کریں گے؟ دیکھیے نا، یہ گلف کی ساری سیکیورٹی اور آئل جو ہے گلف کا معاملہ ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران اور پاکستان اور امریکہ جو ہے بیٹھ کے باتیں کرے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہہ رہا ہے. ان کو بھی تو کنسلٹ کرنا ہے نا، ان کو بھی تو کانفیڈنس میں لینا ہے نا، ان کی بھی تو رائے لینی ہے، ان کو بھی تو ری ایشور کرنا ہے کہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور وہ اسی صورت میں ہوں گے نا، جنگ ختم ہوگی، سیز فائر ہوگی، تیل ول سٹارٹ فلوئنگ، اللہ اللہ خیر سن، سب کا فائدہ اس کے اندر. تو یہ جو بھی نیگوسیشن ہونی ہے دے ہیو ٹو ٹیک آل دیز پلیئرز، اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ آن بورڈ. ٹھیک، اور ان سب کو بھی پاکستان آن بورڈ رکھ رہا ہے. فائرنگ کے واقعات ہوئے جب اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کا معاملہ دوبارہ سامنے آیا، اور کل میں نے سیٹھی صاحب آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا تو آپ نے کہا یہ وارننگ شاٹس ہیں جو IRGC کی جانب سے لیے گئے، اور اس میں ظاہر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور ایسی ہی اطلاعات تھیں. برٹش میری ٹائم ایجنسی اتھارٹی نے بھی رپورٹ کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آج کی ٹویٹ بھی بتا رہی ہے کہ اس میں کون کون شامل تھا. ایک فرینچ شپ تھی اور ایک یونائٹڈ کنگڈم کا فریٹر تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کل ہم نے انڈین میڈیا سے یہ سنا کہ ان کے بھی 2 ٹینکرز فائرنگ کی زد میں آئے ہیں، جس کے بعد ایرانین ایمبیسیڈر کو بلایا گیا اور ان سے اس معاملے پر وضاحت طلب کی گئی ہے. اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اور بھارت کے ساتھ بھی تو ماضی میں ایران کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اب ایسا کیا ہوا کہ ان ٹینکرز پہ فائرنگ ہو گئی؟ دیکھیے، بھارت اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کے ساتھ نہیں کھڑا. 1 2 ایران کی ایک شپ کو انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جب وہ انڈیا سے واپس آ رہی تھی جی تو امریکنوں نے ڈوب دیا. اور وہاں یہ پروٹیسٹ ہوا کہ انڈیا کے وہ گیسٹ تھے ایکسرسائز، اور انڈیا کو چاہیے تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا. جی جس طریقے سے پاکستان نے اپنے گیسٹس کو اس دفعہ پروٹیکٹ کیا ہے آل دا وے ٹو ایران، ان کی جو بائی گیونگ اے فائٹر اسکورٹس. تو اور اس وقت انڈیا نے بھی کوئی ایران کو کوئی اپالوجی نہیں کی تھی. انڈیا نے صرف یہ کہا تھا یہ ہمارے پانی میں نہیں تھا تو ہم کیا کرتے. جی ایران کے ساتھ کوئی معذرت نہیں کہی، کوئی کچھ نہیں کیا. تو ظاہر ہے اگر اسرائیل کے کیمپ میں انڈیا کھڑا ہے اور ساتھ ایران کو پروٹیکشن بھی نہیں ملتی تو پھر کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ انڈیا کے لیے تو نہیں ہوگی. اور دیکھیے، جب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، تو اگر انڈین ٹینکر یا فرینچ یا UK کے ٹینکر اجازت کے بغیر جانا چاہ رہے ہیں تو ایران جانے نہیں دے گا. اگر وہ جانے دیتا ہے تو ساری اس کی جو بلاکیڈ ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے. وہ تھریٹ، ایمٹی تھریٹ اسے کہتے ہیں. تو ایران نے فائرنگ شاٹس تو کرنے تھے، وہ چاہتے تو ڈبا سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے صرف وارننگ شاٹس کیے اور فورس کیا کہ واپس چلے آؤ. تو آئی تھنک ایران ڈڈ دا رائٹ تھنگ، اور جو میسج دینی تھی وہ میسج مل گئی ہے سب کو. تو اس لیے اب ڈھول بیچنا نائدر ہے نو دیر. انڈیا نے ان کے ایمبیسڈر کو بلا کے کہا، اس سے بھی سنائی ہوں گی ان کو کہ آپ نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ.